حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، جو شخص مجھ سے محبت کرے، ان دونوں سے محبت کرے اور ان کے ماں باپ سے محبت کرے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ مسند احمد حدیث نمبر 543۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود خور، سود کھلانے والا، سودی معاملات لکھنے والا، سودی معاملات کے گواہ، حلالہ کرنے والا، حلالہ کروانے والا، زکوٰۃ روکنے والا، جسم گودنے والی اور جسم گدوانے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوحہ کرنے سے منع فرماتے تھے۔ مسند احمد حدیث نمبر 624۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نیند بہت آتی تھی، حتیٰ کہ جب میں مغرب کی نماز پڑھ لیتا اور کپڑے مجھ پر ہوتے تو میں وہیں سو جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے یہ مسئلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے عشاء سے پہلے سونے کی اجازت دے دی، اس شرط کے ساتھ کہ نماز عشاء کے لیے آپ بیدار ہو جاتے تھے۔ مسند احمد حدیث نمبر 850۔ کہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتائیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ آپ سے کی ہو۔ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ایسی کوئی خصوصی بات نہیں کی جو دوسرے لوگوں سے چھپائی ہو، البتہ میری تلوار کے نیام میں ایک چیز ہے، یہ کہہ کر انہوں نے اس میں ایک صحیفہ نکالا جس میں لکھا تھا کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو کسی بدعتی کو ٹھکانہ دے، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے والدین پر لعنت کرے، اور اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو زمین کے بیچ چوری کرے۔ مسند احمد حدیث نمبر 908۔